والفريقين من عرب ومن عجم حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی کندیلیں حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں جمی ذہنوں کا زنگ اترا مجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا سرور آیا تہذیب آئی تمدن آیا امن آیا قرار آیا حضور آئے تو عالم پہ بہار آئی نکھار آیا یتیموں اور مسکینوں کو پناہ مل گئی آخر حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا ریت کے ذرات سے زیادہ پانی کے قطرات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال رحمت کائنات فخر کائنات محبت کائنات الفت کائنات چاہت کائنات بہار کائنات نکھار کائنات سنگھار کائنات زینت بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات نور کائنات تنویر کائنات منیر کائنات رونق کائنات رنگت کائنات رب کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے آپ کی پاکیزہ آل کے لیے آپ کے اصحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں عشق کرنے والوں پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے بیان کرنے کے بعد خالق سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد
ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ کہف کے اندر یہ حکم فرمایا کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس روکو، یا یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا کہ اپنا وقت اور اپنی صحبت جو ہے ان لوگوں سے اختیار کرو، ان لوگوں کے پاس وقت گزارا کرو، ان لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، ان لوگوں سے ملاقات کیا کرو۔ کون سے لوگ جن سے ملاقات کرنے کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے؟ فرمایا کہ وہ لوگ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں، صبح و شام اپنے رب کی یاد میں رہتے ہیں، صبح و شام رکوع و سجود میں رہتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی محبت لوگوں کو دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اپنا وقت ان لوگوں میں گزارا کرو، ان لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، ان لوگوں کے پاس جایا کرو، اور وہاں پہنچ کر کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ ان کا دیدار کیا کرو، اور فرمایا وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ اپنی نظریں ان کے چہرے کی طرف ڈال کے رکھا کرو، ان کی طرف نگاہیں لگا لیا کرو، پھیرا مت کرو۔ یہ قرآن میں اللہ حکم دے رہا ہے کہ جب اللہ والوں کے پاس بیٹھو، پہلے اللہ نے حکم دیا کہ تم اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو، اپنا وقت نکال کر کے ان کے پاس جایا کرو، اور وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تم ان کے چہرے کو دیکھا کرو اور پھر اپنی نظریں ہٹایا نہ کرو، نظر بھر کر کے ان کی طرف دیکھا کرو، کیونکہ فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ کی رضا تمہیں ملے گی۔ جب تم اللہ والوں کو دیکھو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ کی رضا کے ہم مستحق ہو جائیں گے۔ تو اس کی مثال کہ فائدہ کیا ہوتا ہے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے انسان کی صحبت وہ اسی طریقے سے ہے جیسے کسی عطر والے کی دکان ہو، عطار کی دکان ہو، اور برے انسان کی صحبت ایسے ہے کہ جیسے برے انسان کی صحبت مثال دی ہے لوہار کے ساتھ۔ فرمایا عطار عطر والے کی دکان جو ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو عین ممکن ہے آپ کو کوئی خوشبو پسند آئے، آپ اسے خرید لیں۔ اگر آپ خریدتے نہیں تو ممکن ہے کہ وہ کسی کو عطر دے رہا ہو، اس کے ہاتھ کو عطر لگے، وہ آپ کے کپڑوں پہ لگا دے۔ اگر ایسا بھی نہیں تو پھر ممکن ہے کہ آپ جتنی دیر اس کے پاس بیٹھیں گے اتنی دیر خوشبو تو سونگھیں گے نا۔ یعنی کہ تینوں صورتوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے، یا تو خوشبو خرید لیں گے یا آپ کو وہ لگا دے گا، تو
اگر لیتے بھی نہیں وہ لگاتا بھی نہیں، تو جتنی دیر وہاں آپ بیٹھیں گے اتنی دیر تک آپ خوشبو تو سونگھتے رہیں گے۔ کیا مطلب کہ جب اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے، یا تو یہ ہے کہ آپ ان سے کوئی مسئلہ پوچھ لو گے، آپ ان سے کوئی مسئلہ دریافت کر لو گے، آپ کی کوئی مشکل ہے، آپ ان سے اپنے غرض پیش کرو گے کہ یہ مسئلہ ہے، آپ مجھے جواب دے دیں، وہ آپ کو جواب دیں گے، پھر بھی فائدہ ہو جائے گا۔ یا پھر آپ مسئلہ نہیں پوچھتے، آپ کو وہ خود سے کوئی اچھی بات بتا دیتے ہیں۔ اچھے بندوں کے پاس بیٹھوں گے تو اچھی بات ہی سنو گے نا۔ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھے ہوں تو وہ آپ کو کوئی اچھی بات بتا دیں۔ اگر ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ ان سے مسئلہ بھی نہیں پوچھتے یا وہ آپ کو بتاتے بھی نہیں ہیں، تو جتنی دیر آپ ان کی صحبت میں رہیں گے ان کی اچھی عادات کو اپنا تو لیں گے نا۔ اور برے انسان کی صحبت کو لوہار سے تشبیہ دی ہے کہ آپ لوہار کے پاس جاتے ہیں تو عین ممکن ہے کوئی آگ کا انگارہ اڑے، وہ آپ کے کپڑوں کو جلا دے، یا اس کے ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹے وہ آپ کو لگ جائے، یا پھر جتنی دیر آپ اس کے پاس بیٹھے رہیں گے اس کی بدبو، سمیل آپ کے ناک کو چڑھتی رہے گی۔ برے انسان کی یہ مثال دی ہے کہ اگر آپ برے انسان کے پاس بیٹھیں گے یا تو آپ کو گناہ میں لگا دے گا، آپ کو گناہ سکھائے گا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سکھائے گا۔ اگر وہ سکھاتا نہیں تو اس کی بری عادتیں دیکھ کر کے آپ پہ اثر ضرور ہوگا، چونکہ صحبت جو ہے وہ انسان پہ اثر چھوڑ دیتی ہے۔ اسا نیکا دی صحبت جو راز پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ بنایا۔ اگر اچھوں کی صحبت میں بیٹھ جائیں گے تو انسان کامیابی پا جاتا ہے، اصلاح پا جاتا ہے، اور یہ حقیقت بات ہے۔ انسان کی فطرت ایسی ہے، وہ جس کو دیکھتا ہے اپنے آپ کو اس کی اداؤں میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھوں کو دیکھے گا تو اچھا بننے کی کوشش کرے گا، بروں کو دیکھے گا تو وہ سمجھے گا شاید یہ ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو برا بنانا شروع کر دے گا۔ انسان کی شخصیت پر اثرات رہتے ہیں اس کی صحبت کے۔ وڈے بابے نے پوچھو نا کسی بزرگاں نو، بھائی صاحب نے پوچھو، کہندے نے کہ کسی نو پہچاننا ہوئے نا تو اندر یاراں نو ویکھ لو۔ کیوں جی ایسے ہی ہوتا ہے؟ کیوں بھائی صاحب کسی نو پہچاننا ہوئے تو اندر یار سجن ویکھو، ایسے ہی کہتے ہیں بزرگ آپ لوگ۔ اگر کسی منڈے نو ویکھن جاؤ، رشتہ ویکھنا ہوئے تو منڈے نو ویکھن جاؤ تو لوگ کیا کہتے ہیں پہلے اندر یار سجن ویکھو کہ جے نے، جے او ہون گے او جے ہوئے گا۔ تو انسان کو پہچاننے کے لیے اس کی صحبت کو پہچانا جاتا ہے، اس کے تعلقات والے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جیسے یہ ہے ویسا یہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا، فرمایا لوگوں ایسے لوگوں کے پاس جایا کرو، بیٹھا کرو، اپنا وقت نکالا کرو جو اللہ نہ کرتے ہیں، جو شب و روز اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ فرمایا ان کے پاس بیٹھا کرو، اور جب جاؤ تو ان کے چہرے کو دیکھا کرو، ان کے چہرے کی طرف نگاہیں لگا لیا کرو اور اپنی نگاہیں پھیرا نہ کرو۔ عین ممکن ہے ان کا چہرہ تم دیکھتے جاؤ، اللہ تمہاری قسمت کو بدل دے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فَمَا قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضور ہماری طرف نکلے آقا کائنات علیہ السلام، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمایا اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، حضور سوال کر رہے ہیں، فرمایا اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، کیا تمہیں پتہ ہے اللہ کو سب سے اچھے عمل کون سے لگتے ہیں؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کو محبوب عمل کون سے لگتے ہیں، پیارے عمل کون سے لگتے ہیں؟ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ قال قائل الصلاۃ والزکاۃ،
نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، وقال قائل الجہاد، جہاد کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، جہاد کرنا بڑے اعمال ہیں۔ فرمایا اللہ کو یہ بڑے پسند ہیں عمل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو چلو ہیں ہی، یہ تو اللہ کو اچھے لگتے ہی ہیں، لیکن ان احب الاعمال الی اللہ تعالی، اللہ کو سب سے اچھے عمل، سب سے پسندیدہ اللہ کے عمل یہ ہے، فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اگر کسی سے محبت کرو تو اس کا جو پیچھے بیس ہو وہ بھی اللہ ہو، کسی سے نفرت کرو تو وہ بھی اللہ کی خاطر ہو۔ محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ذاتی مفاد ایک طرف، لین دین ایک طرف، تعلقات ایک طرف، معاملات ایک طرف، لیکن فرمایا محبت کرنی ہے تو اللہ کی خاطر کرنی ہے، کسی سے نفرت کرنی ہے تو اللہ کی خاطر کرنی ہے۔ فرمایا جو انسان یہ کام کرتا ہے نا کہ محبت بھی اللہ کے لیے کرے اور نفرت بھی اللہ کے لیے کرے، فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ انسان ہوتا ہے، یہ سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے محبت کی جا رہی ہے، حالانکہ اس کے ساتھ کوئی اور تعلق نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی اور معاملات نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے، تعلقات نہیں ہے، لیکن پھر بھی محبت کرتا ہے اس لیے کہ یہ اللہ والا ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب کوئی اللہ والے سے محبت کرے، اللہ والے سے پیار کرے، کیونکہ اس سے کوئی رشتہ داری تو ہوتی نہیں، کوئی تعلقات تو ہوتے نہیں، معاملات تو ہوتے نہیں، کوئی لین دین نہیں ہوتا، کوئی بزرگ ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی امام صاحب ہے، کوئی حافظ صاحب ہے، قاری صاحب ہے، کوئی پیر صاحب ہے، تو ان سے جو محبت ہوتی ہے اس میں لالچ کوئی اور نہیں ہوتا، کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف ایک بات دل میں ہوتی ہے کہ یہ اللہ والا ہے، یہ امام صاحب ہے، یہ خطیب صاحب ہے، یہ پیر صاحب ہے، یہ قاری صاحب ہے، یہ علم دین سکھاتے ہیں، یہ قرآن سکھاتے ہیں، دین کی وجہ سے اس سے محبت ہوتی ہے۔ ہمارا جب کوئی میرے دین کی وجہ سے میرے بندوں سے پیار کرتا ہے تو وہ بندہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے، مجھے اس کا عمل بڑا پیارا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں آج کی اس مختصر سے وقت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کن باتوں سے پیار کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان، فرمایا ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا الشہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ بمکانہم من اللہ۔ فرمایا کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو انبیاء بھی نہیں ہیں، نبی بھی نہیں ہیں، اور شہید بھی نہیں ہیں۔ توجہ کیجئے گا، بڑی اہم بات ہے۔ فرمایا وہ لوگ نبی بھی بولیں نہیں ہیں، شہید بھی نہیں ہیں، ان کا شمار انبیاء اور شہداء میں نہیں ہوتا، لیکن فرمایا قیامت کے روز ان بندوں پہ نبی بھی رشک کریں گے اور شہید بھی رشک کریں گے۔ رشک جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ کسی کے کسی عمل کو دیکھ کر کے بندہ اتنا خوش ہو جائے کہ آپے سے باہر ہو جائے۔ مثال کے طور پر کسی بندے کو کوئی ایسا مقام ملا ہے، کوئی عظمت ملی ہے، شان ملی ہے، تو دیکھنے والا کہے واہ کمال ہو گیا یار، بڑی گل ہے یار، تیرے تو انعام ہو گیا، بڑی گل ہے، کمال ہو گیا، اور بندہ اتنا خوش ہو، اس کو کہتے ہیں رشک کرنا، کہ کسی کی خوشی کو دیکھ کر کے بندہ اتنا خوش ہو جائے، کمال ہو گیا، بڑی بات ہے، تمہیں یہ چیز مل گئی ہے۔
تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، فرمایا قیامت کے روز کچھ لوگ جو نبی بھی نہیں ہیں، شہید بھی نہیں ہیں، لیکن ان کو دیکھ کر کے نبی اور شہداء رشک کریں گے، خوش ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں ایسے خوش نصیب، ایسے خوش بخت لوگ کہ جن کو دیکھ کر کے نبی رشک کرے، جن کو دیکھ کر کے شہید رشک کرے؟ ایسی کون سی قوم ہے، ایسے کون سے لوگ ہیں؟ تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور کا فرمان، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، فرمایا کہ اس لیے کسی سے محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے۔ آہستہ بولنے کوئی سن نہ لے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں، اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس کا تعلق اللہ سے ہے، وہ اللہ والا ہے، اس لیے ان سے پیار کرتے ہیں۔ اور آقا کائنات نے فرمایا کہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونہ، فرمایا کوئی مال بھی لینا دینا نہیں ہے، کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، پھر بھی پیار کرتے ہیں، پھر بھی محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ والا ہے۔ اور اگلی بات توجہ کیجئے گا، ایسی اہم بات آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء اور شہداء اس پہ رشک کریں گے، اور دوسری بات فرمایا فواللہ، حضور اللہ کی قسم کھا رہے ہیں۔ حضور ویسے بھی بات کریں تو ہم نے تو تسلیم کرنا تھا، ہم نے ماننا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے، مطلب یہ ہے کہ حضور کو بھی یہ بات بڑی اچھی لگی ہے۔ فرمایا فواللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے۔ یا رسول اللہ قسم کھا کے آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ان وجوہہم لنور وانہم لعلی نور، فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر انبیاء بھی رشک کر رہے ہیں، شہداء بھی رشک کر رہے ہیں، فرمایا ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، نور سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ کون لوگ؟ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ اس لیے پیار کرتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے۔ اور آگے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے روز آپ کو پتہ ہے ہر بندہ ڈر رہا ہوگا، ہر بندہ خوف زدہ ہوگا، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے۔ انبیاء بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن غضبناک ہوا ہوگا، غصے میں ہوگا۔ انبیاء بھی کانپ رہے ہیں، اولیاء بھی کانپ رہے ہیں، سارے کانپ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا وہ جو اتنا سخت دن ہے نا، جس دن سارے پریشان ہوں گے، فرمایا لا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس وقرأ هذه الآیات الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ حضور نے فرمایا، حضور کا فرمان ہے، فرمایا یہ جو لوگ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں، آقا کا فرمان فرمایا پہلی بات تو یہ کہ انبیاء شہداء ان پہ رشک کریں گے، دوسری بات کہ ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا، تیسری بات فرمایا لا یخافون اذا خاف الناس، فرمایا ہر بندہ خوف زدہ ہے، ہر بندہ ڈر رہا ہے، لیکن اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اس کو ولا یحزنون، اس کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ بات کر کے خالق کے کائنات کا قرآن میرے محبوب نے پڑھا،
حضور نے قرآن کی آیت مبارکہ کو پڑھا، فرمایا اللہ کریم نے فرمایا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ حضور فرماتے ہیں صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے، یہ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ کوئی غم ہوگا نہ ہی ان کو کوئی خوف ہوگا، غمگین بھی نہ ہوں گے، غم زدہ بھی نہ ہوں گے، اس دن یہ خوش ہوں گے، اللہ کی رضا پہ راضی ہوں گے۔ اور توجہ کرو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں، فرمایا قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں نے حضور سے سنا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا، میں نے آقا کائنات سے سماعت کیا، آقا کائنات فرما رہے تھے قال اللہ تعالی، آقا فرماتے کہ اللہ نے فرمایا۔ جب حدیث یوں ہونا تو اسے کہتے ہیں حدیث قدسی، کہ حضور کہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے حضور سے خود سنا، آقا فرما رہے تھے قال اللہ تعالی وجبت محبتی، اللہ نے کہا ان بندوں پر میری محبت واجب ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے میری محبت ان پر، پھر بولو محبت واجب ہو گئی۔ یہاں ہم اللہ کی محبت کے متلاشی ہیں، ہم اللہ کی محبت تلاش کرتے ہیں، وہاں اللہ خود اپنی محبت بانٹ رہا ہے، اللہ خود اپنی محبت دے رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری محبت ان پر واجب ہو گئی، کیا مطلب کہ میں اس سے ضرور در ضرور محبت کروں گا، ضرور ان سے پیار کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کن لوگوں سے اللہ ضرور محبت کرے گا؟ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا للمتحابین فی، پہلے وہ بندے ہیں جن سے اللہ محبت کرے گا۔ فرمایا وہ دو بندے جو آپس میں محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت کا جو بیس ہے، اس محبت کی جو ان کی بنیاد ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، صرف اللہ کی محبت ہے۔ آہستہ آہستہ بولیں ذرا سبحان اللہ، پتہ نہیں آپ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر بولیں ذرا سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ تم جنت کے کیاریوں میں سے گزرا کرو، جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو۔ حضور نے فرمایا، تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت کی کیاریاں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ مسجدیں جنت کی کیاریاں ہیں۔ فرمایا جب ان میں سے گزرا کرو تو کچھ پھل بھی کھا لیا کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ پھل کیا ہے؟ فرمایا تم مسجد میں کہا کرو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا جب یہ تم پڑھو گے تمہیں ایسے محسوس ہوگا جیسے جنت کا پھل کھا رہے ہو۔ ہوں تہاڈی مرضی، تسی تھوڑا کھانا ہے تو ہولی بول لیا کرو، بہتا کھانا ہے تو اچھی بول لیا کرو، ہے جی، یہ تو آپ پر ہے نا۔ مفت کا پھل کھانا ہے وہ بھی جنت کا، تھوڑا کھانا ہے تو ہولی بول لیا کرو، نہ بول لیا کرو، تو جے کھانا چاہتے ہو تو ذرا اچھی بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ نہ سوچا جے بڑا ہے نا کہ کلو کی بڑا ہوں گا، وہ تو 5 کلو کھا کے تو کی کرنا۔ یہ تو حضور اللہ کی رحمت ہے، جتنی بھی لوٹ لو اتنی کم ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی محبت ان پر واجب ہو گئی۔ کون سے لوگ؟ پہلے وہ لوگ ہیں
جو جب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر پیار کرتے ہیں۔ فرمایا والمتجالسین فیہ، دوسرے لوگ وہ ہیں جب اکٹھے بیٹھتے ہیں ان کے بیٹھنے کا مقصد بھی صرف اللہ کی محبت ہوتا ہے، یعنی کہ وہ محفل لگاتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی خاطر لگاتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں تو وہ بھی بولو اللہ کی خاطر بیٹھتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ جو محبت کریں تو اللہ کی خاطر محبت کریں، دوسرے وہ لوگ جو اکٹھے بیٹھے تو اللہ کی محبت کی خاطر بیٹھے، تیسرے وہ بندے والمتزاورین فی، فرمایا وہ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی خاطر کرتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ان کا مقصد بھی اللہ کی محبت ہی ہوتا ہے، ملتے ہیں تو اللہ کی خاطر ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو اللہ کی خاطر بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں تو فرمایا وہ بھی اللہ کی خاطر دیکھتے ہیں۔ والمتبادلین فی، فرمایا چوتھے وہ بندے ہیں جو ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی محبت کی خاطر خرچ کرتے ہیں۔ محبت ایک دوسرے سے کرنے والے، مجلس میں بیٹھنے والے، ایک دوسرے کے چہرے کا دیدار کرنے والے اور خرچ کرنے والے، فرمایا یہ چار کام جو اللہ کی خاطر کرتا ہے وجبت محبتی، فرمایا پھر اس پہ اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے، اللہ اس سے ضرور پیار کرتا ہے جو یہ سارے کام اللہ کی خاطر کرتا ہے۔ اور توجہ کرنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل وواحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ یقول ھذا الذی كنت تحبه آقا کائنات کا فرمان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، اللہ کی خاطر پیار کرتا ہے، اللہ کی خاطر ان کی دوستی ہوا کرتی ہے، اللہ کی خاطر وہ ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، فرمایا وہ دوستی اللہ کی خاطر ہو جانے کے بعد چاہے ایک مشرق میں چلا جائے دوسرا مغرب میں چلا جائے، دور فاصلے پڑ جائے، ایک دوسرے سے دور ہو جائے، فرمایا کل قیامت کے روز لجمع اللہ بینہما، چاہے وہ کہیں بھی چلے جائیں لیکن محبت اللہ کی خاطر کرتے تھے، اللہ قیامت والے دن ان کو پھر اکٹھا کر دے گا۔ میں جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے بروز قیامت اللہ ان کو پھر اکٹھا کر دے گا۔ فرمایا تم دنیا میں میرے لیے محبت کرتے تھے، آؤ تم پھر یار اکٹھے ہو جاؤ، دوستی پھر اکٹھی ہو گئی، اس لیے کہ وہ اللہ کی خاطر پیار کرتا ہے، اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، کوئی اور لالچ، کوئی اور طمع، کوئی اور دل کے اندر وسوسہ نہیں ہوتا۔ ہماری یہاں دوستیاں مفاد پر مبنی ہوتی ہیں، ہمارے تعلقات مطلب پر مبنی ہوتے ہیں، فرمایا مطلب اور مفاد کے اوپر تعلقات نہ جوڑا کرو، جب بھی تعلق جوڑو وہ اللہ کی خاطر جوڑا کرو، اللہ کی محبت کی خاطر جوڑا کرو۔ اور آپ سن چکے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو اللہ کی خاطر یہ تعلقات بناتا ہے، خالق پہ فرماتا ہے کہ وجبت محبتی، اس پر میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ اور جب اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ اعلان کرتا ہے، فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا اس بندے سے میں پیار کرتا ہوں، تم بھی پیار کرو، فرمایا اللہ میں بھی کرتا ہوں،
اللہ کہتا ہے باقی فرشتوں میں بھی اعلان کر دو کہ اللہ بھی اس بندے سے پیار کرتا ہے، میں جبریل بھی پیار کرتا ہوں، تم بھی پیار کرو۔ جبریل امین سارے فرشتوں میں اعلان فرما دیتے ہیں کہ اس بندے سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، اور اللہ کا حکم ہے کہ تم بھی پیار کرو۔ فرمایا یا رب العالمین سارے فرشتے اس بندے سے پیار کرتے ہیں۔ خالق فرماتا ہے پھر جاؤ اب دنیا میں چلے جاؤ اور دنیا میں اعلان کر دو کہ اس بندے سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، آسمان کے فرشتے بھی پیار کرتے ہیں، اور تم بھی پیار کرو۔ فرمایا زمین و آسمان میں ہر فرد و بشر، ہر فرشتہ، ہر انسان پھر اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ تو پھر اس کی مثال سیدھی سی، داتا صاحب ہمارے کو رشتہ دار تھوڑی ہیں، غوث پاک ہمارے رشتہ دار تھوڑی ہیں، لیکن دل میں چاہت ہے کہ نہیں؟ بابے فرید کوئی ہمارے کوئی تعلقات تو نہیں ہے نا، سلطان باہو سے ہماری کوئی محبت اور طرح کی تو نہیں ہے نا، کوئی لین دین تو نہیں ہے نا، لیکن محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ میل و میل سفر کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ خالق نے ان سے پیار کیا ہے اور پوری کائنات کو اعلان کیا ہے کہ میں اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں، تم بھی میرے بندوں سے پیار کرو، اور وہ محبت ہمارے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی محبت کی خاطر ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔